اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر نہیں کی جاتی، یعنی دعا قبول نہیں کی جاتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر سرزمین ناون میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار ناہنجار سے برسے پیکار تھے کہ وزیر رسول حضرت سیدنا عمر فاروق نے مسجد نبوی شریف کے ممبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا کہ یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ سے سینکڑوں میل دور سرزمین ناون میں مصروف جہاد ہیں۔ آج امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ اس الجھن میں تھے۔ ان کی تصفیہ تب ہوئی جب وہاں سے فاتحہ ناون حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا۔ اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار جفار کار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت سیدنا ساریہ نے فرمایا، یہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی آواز ہے، اور پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کفار بد اتوار پر زوردار یلغار کی تو ایک دم جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور تھوڑی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار ناہنجار کی فوجوں کو روند ڈالا، اور لشکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر اسرار میدان کار زار سے فرار اختیار کر گیا، اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی ہے، بلا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سے۔ پیارے اسلامی بھائیو، فاتح اعظم حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اس عالیشان کرامت سے علم و حکمت کے کئی مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہون کے میدان جنگ اور اس کے حوال و کیفیت کو دیکھ لیا، اور پھر عساکر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی فوراً لشکر کے سپہ سالار کو بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحم اللہ السلام کی قوت سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو عام لوگوں کی قوت سماعت و بصارت پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے کانوں اور آنکھوں میں عام انسانوں سے زیادہ طاقت رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں، کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت میں اس قدر بے مثل و مثال ہے، اور اس سے ایسے کارنامے انجام پائے جاتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.